علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تم کو 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس پر ضرور عمل کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں تمہیں ہر مشقتوں سے محفوظ رکھے گا، اور اگر تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے تو ہر وقت اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم کچھ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ تیسری نصیحت فرمائی، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ اگر تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر پوری امت، تمام کے تمام انسان تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو ایک پیسہ بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمام انسان اکٹھے ہو کر پوری امت اکٹھی ہو جائے اور تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے پوری امت کو 5 نصیحت فرمائی کہ تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ پہلی نصیحت جو فرمائی اس کے اندر 2 باتیں ہیں کہ اگر تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العزت دنیا و آخرت کی مشقتوں سے تمہیں محفوظ فرما لے گا، تمہیں محفوظ کر لے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا آخرت کی مشقتوں سے محفوظ فرمائے گا اگر تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، شریعت پر پورے طور پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی زندگی میں شریعت کو پوری طور پر لگا دو۔ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، صدقہ خیرات کرنے میں، گفتگو میں، اخلاق میں پوری زندگی کو سنت نبوی کے طریقے پر ڈھال لو تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت کی مشقتوں سے بھی تمہیں حفاظت فرمائے گا اور عزت عطا فرمائے گا، ذلت و رسوائی سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دوسری بات اسی نصیحت کے اندر یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے تو ہر وقت اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رہے گا، اپنے سامنے اللہ کو ہر وقت پاؤ گے، تمہیں کسی کے محتاج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عزیز دوستو، دوسری نصیحت اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمائی، یہ کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم صرف اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ کہ اللہ رب العزت کے یہاں اتنی ساری دولت ہے، اتنی ساری دولت ہے کہ اگر تمام انسان اکٹھے ہو کر اللہ سے مانگے اور اللہ تمام لوگوں کی تمناؤں کے مطابق اور ان کے مانگنے کے مطابق دے دے تو اللہ رب العزت کے خزانے میں سمندر کے جھانک سے اگر سوئی کی نوک میں جو پانی اڑتا ہے اتنا بھی اللہ کے نعمتوں میں سے اور اللہ کے خزانے میں سے کمی نہیں آئے گا، اتنا بھی۔ عزیز دوستو، اللہ کا خزانہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر تم اللہ رب العزت سے مانگو گے، اپنی ضرورت کو پیش کرو گے اللہ کے سامنے، اللہ مالدار لوگ کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا، وہ دوڑتا ہوا تمہارے پاس آئے گا، وہ اپنے مالوں کو تمہارے قدموں میں رکھے گا، اور جب تم قبول کر لو گے تو اپنے آپ کے لیے خوش نصیب سمجھے گا کہ میرے مال نے فلاں نے قبول کر لیا۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر تقوی بھرپور ہوگا، جب آپ اللہ ہی سے مانگیں گے، غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے، تب دنیا آپ کے قدم میں پڑ جائے گی۔ عزیز دوستو، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم متقی سے دوستی کرو، یعنی نیک لوگوں سے دوستی کرو، اور نیک لوگوں کو دعوت کرو، اور نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ عزیز دوستو، جب ہم اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں نیک صالح لوگوں میں شمار فرمائے گا، اور ہمیں متقی لوگوں میں شمار فرمائے گا، اور ہمارا کھانا بھی متقی اور پرہیزگار اور حلال رزق ہمیں ملے گا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، 5 نصیحتوں میں سے 2 نصیحت میں نے آپ حضرات کے سامنے آج پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی 3 نصیحتوں کو پیش کروں گا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب سے کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ دوسرے حضرات تک یہ قیمتی نصیحت اور قیمتی حدیث ان تک پہنچ سکے اور وہ بھی عمل پیرا ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو اگنور نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام ناظرین کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔